بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم نبوی قصوں میں سے ایک قصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس کا ٹاپک ہے مجھے جلا دینا۔ مجھے نہیں بلکہ قصہ سنیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک آدمی کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی کا ذکر کیا جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد سے نواز رکھا تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں تمہارے لیے کیسا باپ رہا؟ بیٹوں نے کہا، آپ بہترین باپ رہے۔ تب اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے پاس نیکی کا کوئی ذخیرہ نہیں بھیجا ہے۔ اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا تو سخت سے سخت عذاب سے دوچار کرے گا، لہذا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جب میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں تو مجھے پیس دینا، اور سخت آندھی کے دن میری راکھ ہوا میں بہا دینا۔ اس بات پر اس نے اپنے بیٹوں سے عہد و پیمان لیا، چنانچہ بیٹوں نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا باپ نے کہا تھا۔ پھر اس کی راکھ کے ذرات کو سخت طوفان والے دن ہوا میں بہا دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آدھا حصہ ہوا میں اور آدھا حصہ سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، کن ہو جا، چنانچہ وہ اللہ کے سامنے بالکل سیدھا انسان کی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے کہا، میرے بندے، تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ آدمی نے کہا، تیرا ڈر، یا تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا اقدام کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فغفر له بها ولم يعمل خيرا قط الا التوحید۔ اس بات کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی گئی، حالانکہ سوائے توحید کے اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ قصہ ختم ہوا۔ محترم ناظرین، اس قصہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی اسے نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، لیکن نعمتیں پا کر اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کے بجائے نافرمانی میں زندگی گزارتا رہا اور گناہوں کا رسیا بنا رہا۔ موت کے قریب اس کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا۔ تب اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بیٹو، بتاؤ میں تمہارے لیے کیسا باپ رہا؟ بیٹوں نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ آپ ہمارے لیے بہترین باپ ثابت ہوئے۔ تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے خیر کا کوئی کام نہیں کیا ہے کہ میں جنت میں جا سکوں۔ اگر میں اللہ کے پاس پہنچا تو مجھے سخت سے سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کے پاس خیر بالکل تھا ہی نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پاس توحید تھی۔ اگر توحید نہ ہوتی تو اس کی مغفرت کسی صورت میں نہیں ہو سکتی تھی۔ برکیف اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب وہ مر جائے تو اسے جلا دینا، پھر اس کی لاش کوئلہ بن جائے تو اسے پیس کر کے راکھ بنا دینا، پھر کسی سخت آندھی اور طوفان والے دن کا انتظار کرنا تاکہ اس میں اس راکھ کو بہایا جا سکے، یا یہ کہ اسے سمندر میں ڈال دینا، سمندر میں بہا دینا۔ اس بات پر اس نے اپنے بیٹوں سے عہد و پیمان لیا کہ وہ ایسا ضرور کریں گے۔ چنانچہ اس کے بیٹوں نے عہد و پیمان کے مطابق
ایسا کیا بھی، اس آدمی پر اللہ کا خوف اور رعب ایسا طاری ہوا کہ وہ سمجھنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے جو ذرات تھے ان کو جمع ہونے کا حکم دیا اور اسے دوبارہ انسانی شکل دیا۔ چنانچہ وہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں ایسا کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ بندے نے کہا میرے رب، تیرے ڈر نے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، تیرا ڈر مجھ پر سوار ہوا جس کی وجہ سے میں نے ایسی وصیت کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اس قصہ سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک انسان کو توبہ اور استغفار میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا وقت معلوم نہیں ہے۔ کتنے لوگوں پر ایسی غفلت طاری ہوتی ہے کہ موت آ جاتی ہے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں اور گناہوں پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ موت دیکھ کر کے افسوس کرتے ہیں، پھر اس وقت توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر کاہے کو پچھتاوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس قصہ سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مردے کو اگر جلا دیا ہے تو کوئی اس کو زندگی نہیں دے سکتا۔ جس رب نے انسان کو معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اس کو دوبارہ زندگی دے سکے؟ جی ہاں، وہ اس پہ قادر ہے۔ اس قصہ سے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عذر بہت زیادہ پسند ہے۔ اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی گرفت، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ایسا ڈر اور خوف سمایا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اپنی لاش کو جلانے کا حکم دے دیا۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، دین کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹوں کو ایسا کرنے کی وصیت کی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو معذور سمجھا اور اسے معاف کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو عذر پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی اور پیغمبروں کو بھیجا۔ بہرکیف انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔